السلام علیکم، میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس روبینہ آج آپ کو آپ کے سلیبس کے مطابق چیپٹر 5 آب زلال جو کہ ایک نظم ہے وہ سمجھانے آئی ہوں۔ تو بیٹا آپ سے درخواست ہے کہ نظم کی تشریح سننے سے پہلے آپ اس کو ایک بار ضرور ریڈ کریں۔ یہ نظم اسماعیل میلٹی نے لکھی ہے۔ اس کا شعر نمبر 1، دکھاؤ کچھ طبیعت کی روانی، جو دانا ہو تو سمجھو کیا ہے پانی۔ شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ اپنے خیالات کو دوڑاؤ، سوچو، ذہن میں لاؤ اور بتاؤ کہ پانی کیا ہے۔ جو دانا ہو سمجھو کیا ہے پانی۔ اگر تم عقل مند ہو تو ضرور سمجھ جاؤ گے کہ اصل میں پانی کی حقیقت کیا ہے، پانی کیا ہے۔ اس نظم کا شعر نمبر 2، یہ مل کے دو ہواؤں سے بنا ہے، گرا کھل جائے تو فوراً ہوا ہے۔ اس شعر میں شاعر خود ہی جواب دے رہا ہے کہ اصل میں پانی دو گیسوں آکسیجن اور ہائیڈروجن کا آمیزہ ہے۔ فارمولے کے مطابق ہائیڈروجن 2 حصے اور آکسیجن 1 حصہ ہے۔ اس تناسب سے اگر دونوں گیسوں کو اکٹھا کیا جائے تو پانی بنتا ہے، اور کسی طرح سے ان گیسوں کو الگ الگ کر دیا جائے تو پانی کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 3، نظر ڈھونڈے مگر کچھ بھی نہ پائے، زباں چکھے مزہ ہرگز نہ آئے۔ شاعر اس میں پانی کی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بخارات کی شکل میں پانی گیس بن جاتا ہے اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ پانی کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ پانی بے ذائقہ ہوتا ہے، یعنی اگر ہم پانی کو چکھیں یا پئیں تو بالکل بے ذائقہ ہوتا ہے، اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا۔ اس نظم کا شعر نمبر 3، ہواؤں میں لگا یا خوب پھندا، انوکھا ہے تیری قدرت کا دھندا۔ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے بارے میں بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز، اس دنیا کی ہر چیز یہ گواہی دیتی ہے کہ اس کا بنانے والا حکمت اور قدرت کی بلندیوں پر ہے، بلند و بالا مقام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند و بالا مقام پر ہے، جس کا کسی کو بھی گمان نہیں ہے، کسی کا گمان بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہوا کی بناوٹ پر شاعر حیران ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دو گیسوں کے ملاپ سے پانی بنایا ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک انوکھا روپ ہے۔ اس نظم کا شعر نمبر 5، نہیں مشکل اگر تیری رضا ہو، ہوا پانی ہو اور پانی ہوا ہو۔ دنیا کی ہر چیز میں، ہر چیز جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور یہ اسی کی قدرت ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ پانی کو ہوا اور ہوا کو پانی بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرنا بھی ناممکن نہیں ہے، وہ جو بھی چاہے کر سکتا ہے، پانی کو ہوا اور ہوا کو پانی بنا سکتا ہے۔ اس نظم کا شعر نمبر 6، نہیں کرتا جگہ کی کچھ شکایت، طبیعت میں رسائی ہے نہایت۔ شاعر نے سائنس کی مشکل ترین حقیقتوں کو اشعار کی شکل دے کر اس کو آسان بنا دیا ہے بالکل۔ اس شعر میں شاعر یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مائع کو جس برتن میں ڈالو وہ پانی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی کہ پانی کو ہم جس برتن میں بھی ڈالیں وہ اسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہے۔ تو شاعر نے اس سائنسی حقیقت کو پانی کی خوبی قرار دیا گیا ہے۔ نظم کا شعر نمبر 7، نہیں کرتا کسی برتن سے کھٹ پٹ، ہر ایک سانچے میں ڈھل جاتا ہے جھٹ پٹ۔ شاعر اس بات کو اور آسان بناتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ پانی کو جس برتن میں بھی ڈالو
وہ اسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی کہ ٹھوس چیزوں کی طرح اس کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ ٹھوس چیزیں جو ہیں سخت ہوتی ہے، لہٰذا وہ اپنی شکل خود سے بدل نہیں سکتی، لیکن پانی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پانی ہم جس برتن میں بھی ڈالیں وہ وہی شکل اختیار کر لے گا۔ اس نظم کا شعر نمبر 8: لگے گرمی تو اڑ جائے ہوا پر، پڑے سردی تو بن جائے پتھر۔ شاعر اس شعر میں پانی کی ایک اور خصوصیت بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پانی جو ہے مادہ کی 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ پانی کو اگر ایک خاص درجے تک گرم کیا جائے تو وہ گیس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اگر ایک خاص درجے تک ٹھنڈا کیا جائے تو وہ برف بن جاتا ہے۔ اس نظم کا شعر نمبر 9: ہوا میں مل کے غائب ہو نظر سے، کبھی اوپر سے بادل بن کے برسے۔ شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ پانی گرم ہو کر آبی بخارات بن جاتا ہے، اور یہ آبی بخارات ہوا میں شامل ہو کر ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں۔ آبی بخارات والی ہوا جب کسی ٹھنڈے مقام سے گزرتی ہے، ٹھنڈی جگہ سے گزرتی ہے، تو پھر قطرے بن کر بارش کی صورت میں برسنے لگتی ہے۔ اس نظم کا شعر نمبر 10: ہوا پر چڑھ کے پہنچے سینکڑوں کوس، کبھی اولا کبھی پالا کبھی اوس۔ شاعر کہتا ہے کہ آبی بخارات والی ہوا میلوں کا سفر طے کرتی ہے، جتنی اونچائی تک پہنچتی ہے ٹھنڈی ہو کر مختلف شکلوں میں دوبارہ زمین کی طرف آ جاتی ہے، کبھی اولوں کی شکل میں، کبھی بارش کی شکل میں، اور کبھی سردی کی شکل میں، کبھی شبنم کی صورت میں۔ اس نظم کا شعر نمبر 11: اسی کے دم سے دنیا میں تری ہے، اسی کی چاہ سے کھیتی ہری ہے۔ زندگی کی تر و تازگی، ہریالی کا وجود پانی ہی کی بدولت ہے۔ پانی سے دھلی صاف شفاف ہوا ارد گرد کے ماحول کو صحت مند و تر و تازہ بنا دیتی ہے، ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے۔ شعر نمبر 12: پھلوں کا ہے اسی سے تازہ چہرہ، اسی کے سر پہ ہے پھولوں کا صحرا۔ پھلوں کی جو تر و تازگی ہے وہ صرف پانی ہی کی بدولت ہے۔ چمن میں پھولوں کا کھلنا، پھولوں پر اور پتوں پر شبنم کے موتیوں کا چمکنا، غرض یہ کہ دنیا کے باغ کی ساری تر و تازگی اور دلکشی پانی ہی کی بدولت ہے۔ پانی ہی کی وجہ سے دنیا میں یہ ہریالی نظر آ رہی ہے، یہ تر و تازگی ہے۔ شعر نمبر 13: اس کو پی کے جیتے ہیں سب، اسی سے تازہ دم ہے سارے حیواں۔ نظم کے آخری شعر میں شاعر اپنی بات سے اس حقیقت پر ختم کرتا ہے، اس حقیقت پر کہ پانی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر انسانی زندگی ممکن نہیں، انسانی زندگی کا تصور بالکل بھی نہیں۔ انسان، حیوان، چرند پرند، سبزہ، ہریالی سب پانی ہی کی وجہ سے ہے، پانی ہی کی مرہون منت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس پانی کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا کہ پانی کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ پانی کے بغیر تمام انسانوں کی زندگی، انسان، حیوان، چرند پرند کی زندگی ناممکن ہے۔ پھولوں کی تازگی، پھلوں کی تازگی، پھولوں کی ہریالی سب جو ہے وہ صرف پانی ہی کی وجہ سے ہے۔ آپ کو یہ نظم اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اس نظم کے تمام اشعار کی تشریح اپنی کاپی میں کریں، اس نظم کو ریڈ کریں اور سمجھیں۔ شکریہ۔